پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحبہ, جیسے آپ نے خود کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے, اس کے باوجود ان کی ٹیم نہیں مان رہی, تو یہ مسئلہ آپ سمجھتی ہیں کہ بیوروکریسی کی اینڈ پہ آ رہا ہے, یا نون لیگ یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں تو حکومت سے توقع رکھتی ہوں, اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہماری 1-1.5 سال کی ورکنگ میں مجھے لگا کہ وہ باتوں کو سمجھتے ہیں اور باتوں کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں. تو اب یہ شہباز شریف صاحب کو دیکھنا ہے کہ دیکھیں سولر کے حوالے سے بھی ان کی جو خواہش ہے, وہ ہمیشہ سے اس کو انکریج کرتے رہے ہیں, لیکن ان کی خواہش کے برعکس انہی کی جو فائنانس ٹیم ہے وہ 18% ٹیکس لگا دیتی ہے. اسی طریقے سے جو ایشورنس انہوں نے دی یونیورسٹیز کے حوالے سے ان میٹنگز پہ, نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ جی ہم یونیورسٹی کی جو ایلوکیشن ہے اسے ریسٹور کریں گے سندھ حکومت کے جو مطالبہ اس کے مطابق. بہت جائز مطالبہ ہے, آپ نے پہلے کی تھی پھر آپ نے کٹوتی کر دی. اسی طریقے سے آپ نے جو پاک PWD کا تھا ایشو, اس کو بھی ریز کیا سندھ حکومت نے, اور وہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز ہیں کہ جی اس کو ایڈریس کر کے ٹھیک کریں. تو اب میں تو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری سے ہی امید رکھتی ہوں, ہی از لیڈر آف دا ہاؤس. ہم تقاریر کر کے ان کی جو اٹینشن ہے اس طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ان مسائل تو اور بھی ہیں, پنجاب کو لے کر بھی ہیں. پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب جسے آپ کہتے ہیں وسیب کا علاقہ ہے, وہاں پہ یونیورسٹیز کی جو ایلوکیشنز ہے وہ بہت ہی کم ہے. کسی یونیورسٹی کو 50 لاکھ ہے, کسی کو کروڑ ہے. اب دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر بجٹس کو آپ بڑھائیں, لوگوں کو آپ انکریج کریں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. وسیب کا بچہ بھی پڑھے گا, وسیب کی بچی بھی پڑھے گی, وہاں کیوں محرومی رہے, وہاں کیوں لوگوں کے پاس شعور نہ ہو, تعلیم نہ ہو. ہم یہ ساری باتیں فورم پہ فلور پہ کر رہے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ انجسٹسز ہیں لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ 3 مین ڈیمانڈز تھیں سندھ حکومت کی جو کہ جائز ہیں. ہم نے بطور سندھ کے نمائندے کے, بطور عوامی نمائندے کے بات کی. ہم نے لوڈ شیڈنگ پہ بھی بات کی ہے, مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, عید کے دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. فارمرز کی ہم نے بات کی ہے, تنخواہوں کی ہم نے بات کی ہے, تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا. منیمم ویج اناؤنس نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے. نادر, منیمم ویج کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ساری زیادتیاں ہیں. لیکن شاہجہ صاحبہ, آپ کے ان تمام تحفظات کے بعد کل جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے, اور انہوں نے واضح طور پر یہ درخواست کی ہے کہ آپ حکومت کے بجائے ہمارا ساتھ دیں اور حکومت کو ووٹ نہ کریں بجٹ میں. کیا پیپلز پارٹی نے یہ تجویز قیادت کے سامنے رکھی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی PTI کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ, PTI تو خیر ابھی آئی تھنک PTI بھی نہیں ہے اسمبلی میں, کسی اور نام سے وہ جماعت ابھی ہے. لیکن چلے اگر آپ PTI کوئی کہہ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں صرف اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھے کہ آپ نے جو ہے وہ حکومت گرانی ہے, آپ نے سسٹم کو ڈیمیج کرنا ہے, تو پھر یہ ہماری خواہش نہیں ہے. ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے, ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. ہمارے چیئرمین ہو, ہمارے آج پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں, انہوں نے بھی ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک کے لیے پازیٹیو سوچو. پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والی جماعت ہے ہم, پاکستان کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. آج بھی بلاول بھٹو صاحب کیبنٹ میں نہیں ہے, وہ منسٹر نہیں ہے, ان کا کوئی گورنمنٹ پوزیشن نہیں ہے, لیکن پاکستان کا مقدمہ وہ بین الاقوامی سطح پر لڑ رہے ہیں. ان کو خود وزیر اعظم صاحب نے جو ہے یہ ٹاسک دی ہے, جو کہ اچھا قدم تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بلاول صاحب نے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے فورم پر رکھا, عالمی سطح پر رکھا, UN کے سامنے رکھا, OIC کے سامنے رکھا, وہ قابل تحسین ہے. لوگ وہ سن رہے ہیں. ہماری جو حقیقت ہے اس کو جس کنوکشن سے بلاول صاحب بیان کرتے ہیں, لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں. لوگوں کو آج پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وکٹم ہے ٹیررزم کا. پاکستان کے ساتھ بھارت زیادتی کر رہا ہے, اگریسر ہے بھارت, بلی ہے بھارت, روک سٹیٹ ہے بھارت. تو یہ ساری چیزیں بلاول صاحب نے سمجھائی ہیں لوگوں کو. وہ میسج پاکستان کا جو امن کا میسج ہے, وہ بلاول صاحب نے اپنی مہارت, اپنی صلاحیت, اپنی کیپیبلٹی, ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہ دنیا تک پہنچایا ہے. تو صرف کہنے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی پازیٹیو سوچ رکھتی ہے. اب PTI کو یہ چاہتی ہے کہ جی بس تو آپ
کہ انتشار ہو اور یہ پی ٹی آئی کی تجویز پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ہم کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں ہو سکتے. ہمارے جائز مطالبات ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نون لیگ کو جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں, کو ہم پالیسی میکنگ میں نہیں ہیں, لیکن ہم عوام کے نمائندے ہیں. عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ جب ہم نے کیا آپ نے کیا بات کی, آپ نے سولر پینلز پہ کیا ریلیف دلائی. سندھ حکومت نے 25 ارب روپے اپنے بجٹ میں رکھے, جو غریب لوگ ہیں ان کو سولر پینلز دینے کے لیے, مفت سولر بجلی دینے کے لیے, جو بلاول صاحب کا ویژن ہے کہ 300 یونٹ سے جو کم خرچ کرتا ہے جس کی بجلی ہوتی ہے اس کو آپ مفت بجلی دیں. تو یہ خواب ہے نا لوگوں کے. نہیں لیکن شازیہ صاحبہ آپ خود بھی تو شازیہ صاحبہ یہ فرما رہی ہیں نا کہ نون لیگ جو ہے وہ خطرناک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. یہ والا ڈائریکشن تو خطرناک ہے نا کہ جب آپ 3 صوبوں کو الگ ٹریٹ کریں اور ایک صوبے کو الگ ٹریٹ کریں, 3 صوبوں کے تمام شہر جو ہیں اس کو آپ ایک جگہ رکھتے ہیں اور سندھ کے شہروں کو آپ وفاق کو دے دیتے ہیں. تو پھر یہ ڈائریکشن تو نادر صاحب بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور اسی لیے ہم انہیں وارن کر رہے تھے پہلے بھی کہ پلیز آپ ہر میٹنگ میں, یہ بات آگے باہر نہیں آئی ہے, آج ہی یہ بات باہر نکلی ہے کیونکہ ان میٹنگز میں اگر یہ بات حل ہو جاتی, چاہے وہ اے پی سی سی کا فورم تھا, چاہے وہ این ای سی کا فورم تھا, اگر یہ مسائل یہ باتیں وہاں حل ہو جاتی تو کیوں نیشنل اسمبلی تک آتی, کیوں سینٹ تک آتی, کیوں ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ باتیں ہوتی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. شاہی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی بجٹ کے حوالے سے, جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے انہوں نے بڑے واضح طور پر سامنے رکھا. اب جو پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی اس پر ہم گفتگو کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.